بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز سلام کرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے وحی، الہام اور کشف سے متعلق بات کی تھی، اور جو الہام اور وحی کے اندر فروق تھے ان کو بھی تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ وہ اگر فروق آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کو اور اس سبق کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کے ذہن میں وہ فروق نہ ہو تو آپ ان کو ایک بار پھر سن لیجئے تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس سوال کا جواب جانیں گے جو آپ کو ایک دو ویڈیوز قبل کہا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت مرزا قادیانی پر جو خود ساختہ الہامات کا ایک لیبل لگایا گیا ہے اور اس نے الہامات گھڑے ہیں، ان الہامات کے لیے وحی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اب وہ وحی کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لغوی اعتبار سے کیے ہیں یا اس نے شرعی اعتبار سے کیے ہیں، اصطلاحی اعتبار سے کیے ہیں؟ چونکہ ایک یہ تعویل بھی تو کی جا سکتی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کو لغوی طور پہ وحی کہا ہے، وہ الہامات ہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی اس نے جو وحی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اصطلاحی وحی کے طور پر کیا ہے، نہ کہ لغوی وحی کے طور پر کیا ہے۔ یہ کیسے جانیں گے؟ یہ ہم ایسے جانیں گے کہ الہام اور جو وحی کے اندر ہم نے فروق پڑھے تھے، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی وہ الہام کے اوصاف اپنے خود ساختہ وحی اور الہام کے اندر ذکر کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، یا وہ وحی کے تمام تر اوصاف کو اپنی خود ساختہ اور جعلی جھوٹی وحی کے ساتھ متصف اور اس کے اندر شامل مانتا ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ قادیانی گروہ کشف و الہام اور وحی میں تحریف نہیں کرتے بلکہ تلبیس کرتے ہیں، ان کو ہم سے مکس کرتے ہیں کہ نہ صرف کشف و الہام بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جاری مانتے ہیں، بلکہ وحی نبوت کو، مطلب یہ ہے کہ وحی لغوی نہیں بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جاری مانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نام نہاد وحی کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا ہے، یعنی اس کی کتابوں سے جو خود ساختہ قسم کی وحی، جعلی وحی تھی، وہ ساری جمع کی گئی، اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تذکرہ۔ حالانکہ تذکرہ قرآن مجید کا نام ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ۔ سورہ عبس کے اندر آیت نمبر 11 سے 14 تک یہ قرآن پاک کے اوصاف ذکر ہیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن کا نام، عرفی نام، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تذکرہ بھی ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں تذکرہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کے مجموعے کا نام قرآن رکھتے تو مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا۔ انہوں نے قرآن مجید کا غیر عرفی نام چرا کر مرزا قادیانی کی وحی پر چسپاں کر دیا اور اسی تذکرہ کے پہلے صفحہ پر عنوان قائم کیا، تذکرہ یعنی وحی مقدس و رؤیا و کشوف حضرت مسیح موعود۔ میں آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ واضح ہو جائے اور کسی قسم کا اشکال آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی کتابوں سے ہی براہ راست کچھ چیزیں دکھاؤں گا، کیونکہ جب بھی ان لوگوں سے آپ بات کریں گے تو ان کی طرف سے آپ کو یہی کہا جائے گا نہیں یہ تو مولویوں کی بنائی باتیں ہیں، یہ انہوں نے ویسے ہی ساق و سباق ہٹا کے بات کی ہوئی ہے، یہ غلط کہتے ہیں، یہ اپنے سے بناتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہے کہ آج آپ کو اس کی کتاب سے کچھ نہ کچھ اقتباسات دکھائے جائیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس و رؤیا و کشوف حضرت مسیح موعود علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے اس کے جو جعلی اور خود ساختہ وحی تھی اس کو نام دیا، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ تقریباً 725 اس کے صفحات ہیں، یہ 34واں ایڈیشن ہے میرے پاس اس کا۔ تو یہ تمام تر آگے انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز کے بعد ہم اس کی جو وحی ہے اس پر مجموعی طور پر جو جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو اس کی وحی کے کچھ نمونے دکھاؤں گا کہ ایک ایسی موسیقہ خیز قسم کی وحی، اور بہت سارا اس کو انشاءاللہ اس کے اندر ہم بات چیت کریں گے۔ ابھی مختصر آپ کو صرف یہ دکھانا ہی مقصود تھا۔ تو بہرحال اپنی عبادت طرف واپس جاتے ہیں۔
مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے قادیانی وحی نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ اس تذکرہ کا حجم 818 صفحات ہے۔ مختلف ایڈیشن ہے، جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس کے اندر 725 کے قریب صفحات ہیں۔ اس میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وہی خرافات ہیں، اصل میں تو ان کو جمع کیا گیا ہے۔ غرض قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے وحی نبوت کو جاری مانتی ہے، حالانکہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا مدعی نبوت ہے، اور یہ بجائے خود مستقل کفر ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ہزارہا عبارتوں میں سے چند عبارتیں ملاحظہ ہوں، یعنی ہزاروں عبارتیں ہیں، چند عبارتیں آپ کو بطور نمونہ کے دکھائی جا رہی ہیں، جس سے اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی نے اپنے لیے وحی کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وحی سے مراد وحی نبوت ہے، نہ کہ لغوی وحی ہے کہ الہام کو وحی کا نام دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ الہام نہیں ہے، الہام قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، ہم نے کہا الہام ظنی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔ دیکھیے، جیسے قرآن اور توریت کو اللہ کی طرف سے ہم کلام مانتے ہیں، قرآن اور کتاب مانتے ہیں، یہ خبیث اپنے خود ساختہ وحی کو، خود ساختہ الہامات کو اس جیسا قرار دیتا ہے۔ اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اس پر پہلے بات ہو چکی، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے۔ ہم نے فروغ میں کیا کہا تھا کہ وحی کا ماننا اور اس کی اتباع ضروری ہوتی ہے، جبکہ الہام کی اتباع ضروری نہیں ہوتی۔ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت واجب ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی وحی نبوت کا مدعی ہے، نہ کہ وہ وحی لغوی کا مدعی ہے۔ یہ آپ کو اسی کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 7، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 95 ہے۔ تو میں روحانی خزائن جلد نمبر 19 کھول کے آپ کو اس کی کتاب سے ہی یہ اقتباس دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں، اور یہ نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری بات چل رہی ہے، آگے جا کے لکھتا ہے، اور ہر ایک کو جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ تو الہام پر تو مواخذہ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے جو ہے جعلی الہامات کو وحی قرار دے رہا ہے اور وحی نبوت قرار دے رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب سے بات آ گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا اقتباس ہے، خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ لفظ رسول، مرسل اور نبی کے موجود، اور میں نے آپ کو کہا کہ ہر نبی پر وحی اترتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی رسول، مرسل اور نبی کہا گیا ہے۔ پھر کیوں کر یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو، براہین احمدیہ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو مرزا کو رسول کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، خبیث اپنے آپ کو رسول قرار دیتا ہے، اور رسالت اور نبوت بغیر وحی کے نہیں ہوتی، اور اس کو بھی بارہا یہ مقامات پر ذکر کر چکا ہے۔ یہ یہاں پر اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں، روحانی خزائن صفحہ نمبر 206 جلد نمبر 18، باقی اس کے آگے کتابوں کے مزید بھی لکھا ہوا، لیکن روحانی خزائن میں سب خباثت اور غلاظت جمع کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو جلد نمبر 18 کے اندر ہی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ اور رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ، نیچے پوری عبارت موجود ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے آپ کو دکھایا ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر اس کو واضح بھی کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے، ایک غلطی کا ازالہ، یہ مرزا قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے۔ آگے دیکھیے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے
میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ بھی روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 206 جلد نمبر 22 پر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، اقتباس نمبر 4 دیکھیے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسے ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔ دوبارہ سنیے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق کے ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ اتنی کھلم کھلا تصریحات کے بعد اب کیا شک اور شبہ رہ جاتا ہے، تردد رہ جاتا ہے کہ مرزا قادیانی وہ وحی نبوت کا مدعی تھا، نہ کہ وحی لغوی کا۔ آپ کو اسکرین پر یہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں اسکرین پر اس کو لے آتا ہوں، دیکھیے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسے ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی، اور آگے ساری بات ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ بھی اس کی اپنی کتاب سے آپ کے سامنے اسکرین پر ذکر کیا، دیکھیے، روحانی خزائن جلد 18، یہ غلطی کا ازالہ، یہ رسالے کا نام ہے، صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ اس کے بعد 5واں اقتباس ہے، میں خدا کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسے ہی مان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ صراحتاً موجود ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 154 پر موجود ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی اپنے اوپر جبریل علیہ السلام کے نزول کے بھی مدعی ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ مرزا قادیانی لغوی معنی کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اصطلاحی معنی میں محمول کرتا ہے۔ دیکھیے، جاءنی عائل واختار، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، واختازنی واختارا ہے، وادار اصبعہ واشار، یہ ہو بھی یہاں پر جو آگے ضمیر ہے یہ بھی پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ ان وعد اللہ اتی فطوبى لمن وجد وراء، یعنی میرے پاس عائل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلش کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک جو اس کو پاوے اور دیکھے۔ اس جگہ عائل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے، حاشیہ منہ، یعنی یہ اس نے خود حاشیہ لکھا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 103، روحانی خزائن صفحہ نمبر 106 جلد 22، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 106 آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں، آپ اس کے اندر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جاءنی عائل واختار وادار اصبعہ واشار ان وعد اللہ اتی فطوبى لمن وجد وراء، نیچے اس کا ترجمہ اس نے خود کیا ہوا ہے، اوپر آپ نے اس کو ملاحظہ کر لیا، اور دیکھیے حاشیہ منہ جو آپ سے وہاں ذکر کیا تھا، اس جگہ عائل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 22، رسالے کا نام حقیقت الوحی ہے اور صفحہ نمبر 106 ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی لے کر آنا مسلمانوں کے نزدیک منقطع ہو چکا ہے، جبکہ مرزا قادیانی وہ صراحتاً اس بات کو ذکر کرتا ہے اور صراحتاً اپنے لیے جبریل علیہ السلام کا اترنا ثابت کرتا ہے۔ 7واں اقتباس دیکھیے، اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی ایک خاص امتیاز ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک انہی کے طرز پر مرزا قادیانی کو بھی معصوم ہونے کا دعویٰ ہے۔ دیکھیے، 8واں اقتباس ہے، ما انا الا کالقرآن وسيظهر على يدي ما ظهر من الفرقان، اور میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور ان قریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی نہایت مقدس کی مذہبی کتاب ہے جسے خود مرزا قادیانی کی پیرو بھی محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں، اور مرزا قادیانی اپنے تقدس کو قرآن کی مثل ثابت کرتا ہے۔ دیکھیے، نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون،
مرزا قادیانی نے اپنی تذکرہ کے اندر اس کی یعنی جب جمع کیا گیا تو اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی وہ خبیث اپنی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جسے مرزا قادیانی نے معمولی تصرف کے ساتھ اپنی ذات پر چسپاں کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اس میں معمولی تصرف کر کے اپنے لیے اس کو ثابت کیا۔ گویا جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر خطا اور خلل سے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک وہی تقدس مرزا قادیانی کو بھی حاصل ہے۔ 10واں اقتباس دیکھیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی مرزا قادیانی پر نعوذ باللہ نازل کی جاتی ہے۔ تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 378 پر اور 394 پر یہ موجود ہے۔ میں نے کچھ اقتباسات آپ کو دکھائے، کچھ نہیں دکھائے، چونکہ ویڈیو کا دورانیہ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 آپ کو اقتباسات سنائے گئے ہیں جس میں مرزا قادیانی وہ وحی نبوت کا مدعی ہے، اور بہت سارے شروع میں آپ نے دیکھا وہ جملہ لکھا تھا کہ ہزاروں جملے موجود ہیں جس سے مرزا قادیانی اپنے لیے وحی کو ثابت کرتا ہے۔ میں چند اور یہاں ذکر کر دیتا ہوں، 11واں آپ اس کو کہہ لیں۔ مرزا قادیانی وہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 140 پہ لکھتا ہے کہ جا بجا خدا تعالیٰ نے میری وحی میں قرآن پیش کیا ہے۔ تو گویا مرزا قادیانی وہ قرآن کو اپنی وحی کا تابع بناتا ہے کہ قرآن سے کچھ اقتباسات لے کر میری وحی اس کو بنایا گیا۔ قادیان کا اخبار الفضل کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود مرزا قادیانی دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں، دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی قرآن کی ایک صفت جو ہے یہ ظالم اس کی وحی اور خود ساختہ وحی اور الہامات کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن کو مقدم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مسیح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں، کیونکہ حدیث ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنی۔ تو مرزا قادیانی کی جماعت تو اس کی وحی کو حدیث سے بھی اگلا درجہ دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 75 پر ہے، مسیح موعود مرزا قادیانی کے الہامات میں شک کرنا کفر ہے۔ تو الہام کے اندر تو شک کرنا کفر نہیں ہوتا، وحی کے اندر شک کرنا کفر ہوتا ہے۔ اگر الہام کے اندر شک کرنا کفر ہے تو پھر تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ الہام کے مدعی ہیں جو ان کے الہامات کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہو گئے، یعنی پھر دنیا میں مسلمان باقی رہا ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270 پہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ مجھے یہ وحی کی گئی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور جبکہ حقیقت الوحی کے اندر صفحہ نمبر 81-82 پہ لکھتا ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 84 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ثابت کر رہا ہے۔ ایسے ایک اور جگہ لکھتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے جو وحی تمہیں کی گئی ہے وہ تم ان کو جو ہے پڑھ کے سناؤ، یہ بھی حقیقت الوحی کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی تذکرہ کے اندر ہے یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، بہت سارے ایسے جو ہے وہ ہمارے پاس اقتباسات ہیں، یہاں ذکر کرنا وہ اپنے اس ویڈیو کی دورانی کو بڑھانا ہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی وہ اپنے لیے نبوت کی وحی کا مدعی ہے، نہ کہ الہامات کا مدعی ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو اچھے طریقے سے مل گیا ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سوال نمبر 6 کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، انسانیت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔